دیکھیں ظلم نہیں ہو رہا. جو مریض بیچارہ گھر سے پہلے ہی پریشان ہے, بیمار ہے, پتہ نہیں اس نے آج 1000 روپیہ کمایا بھی ہے یا نہیں, لیکن اس کا دل آپ پہ مطمئن ہے. اب وہ آپ کے دروازے کے باہر کھڑا ہو کر یہ سوچ رہا ہے کہ میرے پاس 2000 روپے ہوں گے تو کلینک کے اندر جا سکتا ہوں, ادروائز اندر نہیں جانے دیں گے مجھے. جو دوائی کے وہ الگ سے چارجز ہوں گے, جو ٹیسٹ ہیں وہ الگ سے ہوں گے. اب جو غریب بیچارہ اپنے گھر سے دوائی لینے آیا, اس کے پاس ٹوٹل 500 روپیہ ہے جیب میں, اب اس کا مطلب ہے وہ مر جائے, وہ آپ سے دوائی نہ لے. یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ مسلمانوں کی خیر خواہی نہیں ہو رہی ہوتی, یہ بزنس چل رہا ہوتا ہے ان کا. جب بزنس یہ کرتے ہیں نا تو پھر یہ آنے والے کی جیب دیکھتے ہیں. اگر تو آنے والا کوئی 1.5 کروڑ کی گاڑی میں آیا ہے نا, تو اسے یہ پورا پروٹوکول بھی دیں گے, اس کے لیے چائے بھی منگوائیں گے, مریض کا حال چال بھی پوچھیں گے. MBBS ڈاکٹر خود سارا کچھ ہینڈل کرتے ہیں. اگر بیچارہ سائیکل پر یا موٹر سائیکل پر آیا نا اپنے گھر والوں کو لے کر, یا خود بیمار آیا ہے, اب یہ کریں گے کیا؟ اسے کہیں گے پہلے آپ پرچی کٹوائیں. اب وہ بیچارہ پرچی کٹوائے گا, پھر اسے کہیں گے آپ لائن میں لگیں, پھر لائن میں لگیں, پھر اسے نمبر دیں گے. پھر وہ اندر جس سے آ جائے گا اس کی حالت دیکھ کر اسے جلدی سے نا دوائی لے کر یہ چلے جائیں, آپ چلے جائیں, بس آپ کو لکھ دیا میں نے, آپ چلے جائیں. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جس رب کائنات نے آپ کے پاس اس مریض کو بھیجا ہے, اس رب کو جواب دینا آپ نے. یہ انسان آپ کے پاس جو آیا یہ نبی کریم علیہ السلام کا امتی ہے, عام انسان نہیں ہے. یہ اس رب کا بندہ ہے جس رب نے آپ کو ڈاکٹری کا شعبہ عطا فرمایا ہے. اس کے ساتھ بھلا کرنا تھا تو اللہ راضی ہوتا آپ سے. امیروں کے تو سبھی خادم بن جاتے, جو غریبوں کی خدمت کرتا ہے نا اللہ پاک ان سے محبت کرتا ہے. اور یہ ڈاکٹر اگر واقعی ہی میں اپنی ذمہ داری کو سمجھ لینا تو جو ہمارے غریب غربا طبقہ یہ بیچارے ان ڈاکٹروں میں جاتے ہیں نا کہ جو بیچارے MBBS نہیں ہوتے, محلوں میں گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, بس 2-4 دن کسی ڈاکٹر کے ساتھ لگائے ہیں, اب انہوں نے اپنی دکان ڈالی, اب وہ خود ڈاکٹر بن کر بیٹھ گئی. یہ غریب لوگ مجبور ہو کر ان ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, وہ 100-150 کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں, دوائی بھی دیتے ہیں 100-150 میں. آپ کی وجہ سے لوگ سستا ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں, کیونکہ آپ نے رحم نہیں کیا. آپ نے آنے والے انسان کو انسان نہیں سمجھا, گاہک سمجھا آپ نے. اگر آپ نے انسان سمجھا ہوتا نا تو آپ غریب کا کھڑا ہو کر استقبال کرتے کہ یار اللہ کا غریب بندہ میری کلینک پر آیا ہے. آپ اس کے ساتھ جتنی نرمی کریں گے اللہ پاک اتنی عزت عطا فرمائے گا. اللہ پاک وقت اور حکومت یہ ہمیشہ کے لیے نہیں دیتا کسی کو. آج میرے پاس اچھا وقت ہے, یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. یہ وقت اور حالات چینج ہوتے رہتی. آپ سے یہ عرض ہے جتنے ڈاکٹر حضرات ہیں, ایک تو آپ شفیق ہو جائے, رحم دل بنے, محبت والے بنے, مریضوں کے ساتھ شفقت کرنے والے بنے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مریض کو گاہک نہ سمجھیں, اللہ کا بندہ سمجھیں. تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کی ہاتھوں میں شفا رکھے گا, دعائیوں میں شفا نہیں ہوتی. بہرحال آپ سے عاجزانہ التجا تھی, کسی کا دل دکھانا مقصد نہیں ہے, خیر پائی کرنا مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں حساب دینے, جو ہماری ڈیوٹی ہے ہم الحمدللہ پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تمام جتنے طبیب, حکیم, ڈاکٹر حضرات تھے, ان سب سے عاجزانہ التجا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں اور شفیق بنے, رحم دل بنے, محبت کرنے والے بنے. آنے والے مریض کا دکھ درد سنیں. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گونج اٹھے گئے نغمات رضا سے بوستا.